محفل سخن میں غلام محمد انصاری کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت کر لیں، تاکہ عالمی پیمانے پر زبان و ادب کی ممتاز شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور آپ کے ادبی ذوق کی تسکین بھی ہوتی رہے، ساتھ ہی خالص صحت مند ادب آپ کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ دوستو، اگر آپ بھی ادیب یا شاعر ہیں اور اپنی کتابوں پر ہماری چینل پر تبصرہ پیش کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیش خدمت محفل سخن میں اردو کے ممتاز ادیب و نقاد جناب علیم صبا نویدی صاحب کی 2 کتابوں پر تبصرہ۔ اس تعلق سے سب سے پہلے تمل ناڈو میں اردو افسانہ کی بات کی جائے گی اور اس کے بعد پاکستان میں اردو شاعری پر تبصرہ ہوگا۔ تمل ناڈو میں اردو افسانہ۔ اردو زبان و ادب کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ اسے علیم صبا نویدی جیسا محنتی، باذوق اور بے لوث شاعر، محقق، نقاد، افسانہ نگار، تاریخ نویس، مترجم، مفکر اور ایک نیک انسان نصیب ہوا۔ وہ تقریباً 80 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی کتابیں زبان و بیان، فکر و احساس اور حقائق کے لحاظ سے مستند حوالے کا درجہ رکھتی ہیں۔ تمل ناڈو میں اردو ادب کی تاریخ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور تقریباً 2000 صفحات سے زائد پر محیط ہے۔ انہوں نے جہاں تمل ناڈو میں اردو نثر نگاری کے بارے میں اردو والوں کو متعارف کرایا، تو وہیں اس خطے میں نعت گوئی، قدیم اردو غزل، جدید اردو غزل، پابند نظم، آزاد نظم، سانیٹ اور ترائیبیں جیسی جدید شعری اصناف کو نہ صرف تاریخی، تہذیبی اور سماجی پس منظر کے ساتھ پیش کیا، بلکہ عملی طور پر ان اصناف میں اپنے جذبات و احساسات، فکر و نظریات اور تجربات و مشاہدات بھی پیش کیے۔ کافی زمانے سے ایک ایسا موضوع تشنہ تحقیق تھا کہ جس پر لکھنے کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور وہ تھا تمل ناڈو میں اردو افسانہ نگاری۔ علیم صبا نویدی نے مذکورہ موضوع پر تحقیقی کام کر کے اپنے ادبی کارناموں میں اضافہ کیا ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تمل ناڈو میں افسانہ نگاری کے حوالے سے جہاں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، وہیں مصنف نے ایک خاص بات کا انکشاف یہ کیا ہے کہ پریم چند ہی کے دور میں عباسی بیگم نام کی ایک خاتون نے تمل ناڈو میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا، جو اس اعتبار سے مستحسن بات کہی جا سکتی ہے کہ صنف نازک نے اس صنف کی طرف توجہ دینے میں پہل کی۔ جناب علیم صبا نویدی نے شروع ہی سے اب تک ان تمام افسانہ نگاروں کے نام گنوائے ہیں کہ جنہوں نے تمل ناڈو میں اردو افسانے کو فروغ دینے اور اس صنف کو اپنے جذبات و احساسات اور حالات و واقعات کے اظہار کے تعلق سے پیش کیا۔ اس سلسلے میں 1935 میں مولانا شاکر نائتی کی ادارت میں شائع ہونے والا مجلہ مصحف کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ جس میں تمل ناڈو کے افسانہ نگاروں کے افسانے شائع ہوئے ہیں۔ تمل ناڈو میں جن جدید افسانہ نگاروں نے اردو افسانے سے اپنا ذہنی و قلبی رشتہ بنائے رکھا ہے، ان میں خواتین کی تعداد بنسبت مردوں کے زیادہ پائی جاتی ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ ان افسانہ نگاروں کے بارے میں علیم صبا نویدی صاحب نے ان کے افسانوں کا ہر زاویے سے جائزہ لینے کے بعد واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان میں ہوش مندی اور جہاں بینی و خود بینی کے ساتھ ساتھ قدیم اسالیب کی پاسداری بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہنا صحیح ہوگا کہ اس قبیل کے افسانہ نگار افسانوی ادب کو ایک نیا موڑ دے رہے ہیں۔ بہرحال علیم صبا نویدی صاحب کی تحقیق کے مطابق تمل ناڈو میں اردو افسانہ نگاری کی روایت روشن رہی ہے۔ انہوں نے ربط و تسلسل کے ساتھ جن حقائق کی روشنی میں اپنے علاقے میں افسانہ نگاروں کی خدمات کا ذکر کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری ریاستوں کی طرح تمل ناڈو میں بھی اردو افسانے کا مستقبل تابناک ہے۔ اس کے علاوہ اس اہم کتاب میں تمل ناڈو کے 56 افسانہ نگاروں کے افسانوں کو شامل کیا گیا ہے، جس سے تمل ناڈو میں افسانہ نگاری کی مکمل اور ایک خوبصورت تصویر سامنے آتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اردو ادب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھے گی۔ دوستو، آئیے اب پاکستان میں اردو شاعری پر بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر مضامین کا مجموعہ ہے جو علیم صبا نویدی صاحب نے پاکستانی شاعروں پر مختلف اوقات میں ان کی کتابیں ملنے پر لکھے۔ پاکستانی شعراء جن پر اس کتاب میں خصوصی مطالعے شامل ہیں، ان کی تعداد تقریباً 20 ہے، اور علیم صبا نویدی صاحب نے یہاں ہر شاعر کی خصوصی جہت کو اسی طرح نشان زد کرنے کی سعی کی ہے جو ان کی خصوصیت رہی ہے۔
علیم صبا نویدی کی نظر میں ڈاکٹر وزیر آغا انوکھے لہجے کے شاعر ہیں۔ احمد رئیس کی شاعری میں مٹی کی خوشبو ہے۔ فارغ بخاری کو غزل کا گرد آلود چہرہ قرار دیا گیا ہے اور صبا اکرام کو صحت مندی نظم کا شاعر شمار کیا گیا ہے۔ سبی رحمانی، حیرت الہ آبادی، قتیل شفائی، ناصر کاظمی، افتخار عارف، احمد حمیش، معراج جامی، پروین شاکر اور چند دیگر شعراء کو ان کی شاعری سے دریافت کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے علیم صبا نویدی نے ایک کوہکن کا فریضہ بھی انجام دیا ہے اور وہ نفسیات کو بھی تجزیاتی عمل کے حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ غیر جانبداری سے دیتے ہیں۔ علیم صبا نویدی لکھتے ہیں، سیاسی بے چینی نے پاکستان کے شعراء میں نئے ادبی موضوعات اور نئے ڈھنگ پیدا کیے ہیں اور پاکستانی غزل میں نت نئے رنگ اور موضوعات سمونے لگے۔ یہ موضوعاتی ذخیرے ہندوستان کی سرحد کو پار ہی سے ملتے ہیں، اس لیے ہندوستانی شعراء سیاسی طور پر مطمئن ہیں۔ یہاں اردو ادب کو پوری ہندوستانیت مل گئی ہے۔ اس کتاب میں پاکستانی اردو شاعری کی خصوصیات کو جہاں بیان کیا گیا ہے، وہیں ناصر بغدادی سے ہوتے ہوئے پروین شاکر، ڈاکٹر وزیر آغا، احمد فراز، سہیل غازی پوری، سید معراج جامی سے ہوتے ہوئے فارغ بخاری اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے جمیل الدین عالی کے دوہوں تک کا ذکر نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان میں اردو شاعری بلا شبہ شاعری کی تنقید کی ایک اہم کتاب ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب علیم صبا نویدی صاحب کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ بہرحال پاکستانی شاعری کے حوالے سے کرامت علی بخاری صاحب کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس سے پاکستانی شاعری کا پورا منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شعر دیکھیں۔ شہر خوباں کی خبر لائے گا کون، شہر خوباں کی خبر لائے گا کون، بعد میرے اس طرف جائے گا کون، جز تحیر کچھ نہیں کونو مکان، ہاں مگر یہ راز سمجھائے گا کون، آئینہ ہے مصلحت سے بے نیاز، آئینے سے جھوٹ بلوائے گا کون، وسعتوں کی قید میں آزاد ہوں، میری آزادی سمجھ پائے گا کون، جب ہمائے سخن نے پر کھولے، زندگی رو رہی تھی سر کھولے، جب ہمائے سخن نے پر کھولے، زندگی رو رہی تھی سر کھولے، ریگ زارے جنوں میں یاد اس کی، مجھ پہ آسائش سفر کھولے، وہ اگر ہے کہیں تو دے آواز، وہ اگر ہے کہیں تو دے آواز، پھر رہا ہوں میں چشم تر کھولے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ آداب۔